اچھا ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھیک. جی جی ضروری ہے، حاضری لگانا ضروری ہے، کیونکہ اس دفعہ ترتیب یہ ہے کہ حاضری کے بھی باقاعدہ نمبر ہوں گے. جو حضرات روزانہ ماشاء اللہ کلاس میں تشریف لاتے ہیں یا اکثر آتے ہیں تو ان کو اضافی نمبر ملیں گے پیپر کے نمبر کے علاوہ بھی. اب حضرات کا سال میں 2 دفعہ امتحان ہوتا ہے نا، ایک سال کے درمیان میں اور ایک پھر سال کے آخر میں سالانہ امتحان، اور پھر درمیان میں 2 مہینے کی چھٹیاں آتی ہیں. تو حاضری لگانا بالکل ضروری ہے، حاضری آپ حضرات کو لگانی چاہیے، اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جس ساتھی کو معلوم ہے ان سے آپ رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ. اصل میں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ ہمارے کوآرڈینیٹر حضرات کے متعلق ہوتی ہیں، تو وہی پھر صحیح اور اچھے طریقے سے یہ چیزیں بتا سکتے ہیں. میرا اصل میں مزاج ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ تو مجھے معلوم ہوتی ہیں، باقی جو میرے متعلق نہیں ہوتی تو وہ عام طور پر میں. اچھا اچھا، مطمئن نہیں ہے تصویر لگانے سے؟ تو آپ پھر کوئی اور چیز لگا لینا، لفظ اللہ لگا لیں یا اس طرح جو ہے وہ. ہاں وہ اپلوڈ نہیں کرتے، مجھے تو وہ بھیجتے ہیں آپ حضرات کے نمبرز. میرے پاس تو بھیجتے ہیں آپ حضرات کے نمبر. جی گزشتہ کلاس والے انہوں نے بھیجے ہیں، میرے پاس ابھی موجود ہیں. کلاس کے آخر میں آپ ذرا یاد دلائیں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا پھر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ظفر صاحب آپ 2 جگہ سے کلاس میں لاگ ان ہیں؟ اچھا ٹھیک ٹھیک. اچھا اچھا، ابھی آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا، باقی ساتھیوں کو آواز کیسی آ رہی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ.
اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے فعل مضارع مؤکد بالام تقید و نون تقید ثقیل اور خفیفہ کی گردانیں پڑھی تھیں. جی عرفان صاحب کا ان کو بتا دیں نمبر، محمد فخر صاحب کو جن حضرات کے پاس ہے. آپ ذرا گوگل کلاس روم میں ہوم ورک اپلوڈ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک، گوگل ڈرائیو پر. ٹھیک ٹھیک. جی میں انشاءاللہ ان سے عرض کرتا ہوں کہ کلاس روم بن جائے تو بہتر رہے گا انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 2 کلاسوں میں جو ہم نے سبق پڑھا اس کے متعلق کسی ساتھی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے ایکسرسائز ہم حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سید ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مختصر سبق کو دہرا دیں، تو انشاءاللہ میں مختصر ابھی 2-3 منٹ میں سبق دہراتا ہوں. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم نے گزشتہ 2-3 کلاسوں میں فعل مضارع مؤکد بلام تقید و نون تقید کی گردان پڑھی تھی کہ اگر فعل مضارع میں ہم تاکید پیدا کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ، ایک کام فعل مضارع کے شروع میں ہوگا اور ایک کام فعل مضارع کے آخر میں ہوگا. شروع میں ہم نے لام تاکید لگا دینا ہے اور آخر میں ہم نون تاکید لگا دیں گے. لام تاکید ہمیشہ کے لیے مفتوح ہوتا ہے، مفتوح یعنی اس پر فتح آئے گا. کسرہ لام تاکید پر نہیں آتا، نہ ضمہ آتا ہے، ہمیشہ کے لیے فتح آئے گا. اور آخر میں جو ہم نون تاکید لگائیں گے تو وہ نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ. ثقیلہ مشدد ہوتا ہے، اس پر تشدید آتی ہے، اور نون تاکید خفیفہ وہ ساکن ہوتا ہے، اس پر تشدید وغیرہ نہیں ہوتی. جو نون ثقیلہ ہے وہ پورے 14 سیوں کے آخر میں آتا ہے اور اس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، جیسے لیفعلن وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. اور نون خفیفہ یہ 8 سیوں کے آخر میں آتا ہے، 6 سیوں کے آخر میں نہیں آتا. وہ 6 سیغے جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے، یعنی 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے سیغے، ان کے آخر میں نون خفیفہ نہیں آتا. اس کے علاوہ جو باقی 8 سیغے ہیں ان میں نون خفیفہ آتا ہے. تو اس طرح ہماری یہ جو ہے وہ فعل مضارع مؤکد کی کردان بن جائے گی. گردانے میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات ان کو سنیں، اگر اعراب کی کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی آپ درست کر لیں. لیفعلن لیفعلان لیفعلن لتفعلن لتفعلان لیفعلنان لتفعلن لتفعلان لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلنان لافعلن لنفعلن. آگے ہم مجہول کی گردان پڑھیں گے. اب آپ حضرات کو معلوم ہے فعل مضارع مجہول بنانے میں نے بڑا آپ حضرات کو زور لگا کے بتایا تھا کہ فعل مضارع جب ہم بناتے ہیں فعل مضارع مجہول
تو وہاں پہ ہم دو کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہم شروع میں ضمہ لگاتے ہیں جو مضارع کی علامت ہے، یعنی حروف عطین جو مضارع کے شروع میں آتے ہیں ان پر ہم ضمہ لگاتے ہیں، اور آخر سے ما قبل پر فتح لگاتے ہیں. اب یہ آپ حضرات کو میں نے بتایا تھا کہ آخر سے ما، اور لکھا ہوا بھی ہے کتاب میں، آخر سے ما قبل پر فتح لگانا بھی ضروری ہے. لیکن آپ حضرات نے مسٹیک بات ساتھیوں نے یہ کی کہ شروع میں ضمہ تو وہ لگاتے ہیں لیکن آخر سے ما قبل پر فتح نہیں لگاتے. تو اس طرح فعل مضارع مجہول نہیں بنتا. فعل مضارع مجہول میں ہمیشہ شروع میں ضمہ ہوگا اور آخر سے ما قبل پر فتح ہوگا. آپ ذرا سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. آگے فعل مضارع مؤکد مجہول کی گردان نون ثقیلہ کے ساتھ. لا يفعلن، لا يفعلان، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا يفعلنان، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلنان، لا افعلن، لا نفعلن. آگے ہے نون خفیفہ والی گردان. اچھا یجتنب اس سے صحیح ہے یہ. لا یجتنبن، لا یجتنبان، لا یجتنبن، لا تجتنبن، لا تجتنبان، لا یجتنب، لا یجتنبنان، لا تجتنبن، لا تجتنبان، لا تجتنبن، لا تجتنبن، لا تجتنبان، لا تجتنبنان، لا اجتنبن، لا نجتنبن. یہ آپ سمجھ گئے لا یجتنبن سے. آگے مجہول کی لا یجتنبن، لا یجتنبان، لا یجتنبن، لا تجتنبن، لا تجتنبان، لا یجتنبنان، لا تجتنبن، لا تجتنبان، لا تجتنبن، لا تجتنبن، لا تجتنبان، لا تجتنبنان، لا اجتنبن، لا نجتنبن. تو یہ ہو گئی مجہول کی. آگے نون خفیفہ کے ساتھ لا یجتنبن، لا یجتنبن، لا تجتنبن، لا تجتنبن، لا تجتنبن، لا تجتنبن، لا اجتنبن، لا نجتنبن. آگے نون خفیفہ میں مجہول کے ساتھ مجہول والی لا یجتنبن، لا یجتنبن، لا تجتنبن، لا تجتنبن، لا تجتنبن، لا تجتنبن، لا اجتنبن، لا نجتنبن. جی آپ ذرا سمجھ گئے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے ہم ابھی ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ پہلا ہم سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ افعال سابقہ یجتنب، یسمع، یترک وغیرہ سے نون ثقیل اور خفیفہ کی گردان کرو. تو آپ حضرات نے ماشاءاللہ یجتنب سے گردانیں چاروں لکھی اور بھیج دیں. میرے پاس آپ حضرات کے نمبرز بھی آگے، وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. بلکہ ابھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ پھر ایک ہی دم سے ہم سبق شروع کریں اور آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے. تو اس میں جو سب سے پہلے ہمارے فخر اللہ خان ہیں، انہوں نے 20 میں سے 17 نمبر لیے ہیں. 17 بلکہ 20 نمبر کل ہیں تو میں آپ حضرات کو ویسے بتاتا جاتا ہوں. اور فاروق نواز خان ان کے بھی 17 نمبر ہیں. محمد طیب ان کے ماشاءاللہ 20 نمبر ہیں. 20. محمد طیب موجود ہیں کلاس میں؟ اچھا. اور جو صداقت شاہ ہے ان کے 17 نمبر ہے. تیمور حبیب ان کے 17 نمبر ہیں. فیاض احمد ان کے 17 نمبر ہیں. اور وقاص عبداللہ ان کے 20 نمبر ہیں. وقاص عبداللہ موجود ہیں؟ اچھا. سید محی الدین کے بھی 17 نمبر ہیں. امین الملک صاحب کے 18 نمبر ہیں. محی الدین شیخ ان کے 20 نمبر ہیں. ایوب محمد ان کے 20 نمبر ہیں. بابر نوید ان کے 17 نمبر ہیں. حیدر زمان ان کے 16 نمبر ہیں. محمد مدثر اوان صاحب ان کے 20 نمبر ہیں.
نور ولی خان ان کے بھی 20 نمبر ہیں. محمد ایک منٹ جی محمد ساجد ان کے بھی 20 نمبر ہیں اور محمد امین ان کے 17 نمبر ہیں. جی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مضارع مجہول بنانے میں مسٹیک کی. جہانگیر بابر صاحب آپ کے آپ نے ہوم ورک بھیج دیا تھا؟ میرے پاس جو آئے ہیں وہ میں نے بتا دیے، باقیوں کے میرے پاس فی الحال آپ حضرات کے نہیں آئے. اصل میں ہمارے عرفان اللہ صاحب ہیں جو ہوم ورک آپ حضرات کا چیک کرتے ہیں اور مجھے نمبر بھیجتے ہیں. ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوم ورک میں نے دیا ہے اور آپ کے پاس یہ آئے گا. تو یہ آپ حضرات ان سے رابطہ کریں اور مزید بھی انشاءاللہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ مجھے جو پیپر باقی ہیں وہ بھی چیک کر کے بھیجیں. اور آپ ذرا تھوڑا ٹائم سے بھیجا کریں نا. اچھا تھوڑا جلدی بھیجا کریں تاکہ کلاس سے پہلے وہ چیک کر کے مجھے بتا دیں. ایک دن پہلے بھیج دیا کریں ان کو. اچھا چلے ان سے انشاءاللہ پوچھ لیں گے. جی ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں لَيَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلِنَّ لَيَفْعَلْنَانِ. یہ جو تین ہیں مضارع کے کون سے صیغے ہیں اور کس طرح بنائے گئے ہیں. تو پہلا صیغہ ہے لَيَفْعَلُنَّ. لَيَفْعَلُنَّ یہ صیغہ آپ حضرات بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے. لَيَفْعَلُنَّ کون سا صیغہ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لَيَفْعَلُنَّ صیغہ ہے جمع مذکر غائب. ماشاء اللہ. اگلا سوال میں یہ پوچھا ہے کہ اور کس طرح بنائے گئے ہیں. کس طرح بنائے گئے ہیں. تو جو لا یفعلن صیغہ بنا ہے یہ کس سے بنا ہے، کس لفظ سے یہ بنا. لا یفعلن لکھیں یہاں پہ. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو جمع مذکر غائب سے ہی بنے گا نا. تو جو ساتھی تثنیہ کا لکھ رہے ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے. یفعلن یفعلون سے بنا یفعلون. ماشاء اللہ. اب اس میں ہم نے یفعلون کے آخر سے واو اور نون ان کو گرا دیا اور نون ثقیلہ لگا دی تو لیفعلن بن گیا. بس اتنی سی بات ہے. یفعلون اس کے آخر میں واو اور نون کو گرا دیا، نون ثقیلہ لگا دی، یفعلن بن گیا لیفعلن. اگلا صیغہ ہے لتفعلن. لتفعلن کون سا صیغہ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
تو لتفعلین سیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، واحد مؤنث حاضر. یہ کس سے بنا، کس لفظ سے بنا یہ؟ ماشاءاللہ یہ بنا ہے تفعلین سے. اب آپ حضرات بتائیں کہ تفعلین سے کیسے بنا، مختصر بتائیں، مختصر اس کو کیسے آپ حضرات بتا سکتے ہیں؟ تفعلین سے کیسے بنا؟ ماشاءاللہ. واو تو اس میں ہے نہیں اشفاق صاحب. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے کہ شروع میں ہم نے لام تاکید لگایا اور آخر سے یا اور نون کو گرا کے نون سکیلہ لگا دیا تو تفعلین سے لتفعلین بن گیا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے ہے لیفعلنانی، لیفعلنانی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماشاءاللہ. تو یہ صیغہ ہے ماشاءاللہ جمع مؤنث غائب کا، اور یہ کس سے بنا، کس لفظ سے یہ بنا ہے؟ ماشاءاللہ. یہ فعلنا سے بنا. ماشاءاللہ. یہ فعلنا سے یہ صیغہ کیسے بنا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو شروع میں ہم نے لام تاکید لگایا اور آخر میں الف فاصل لگا کے نون ثقیلہ لگا دیا، اور نون ثقیلہ اس صیغے میں مکسور ہوگا تو یہ بن گیا لیفعلنانی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے فرماتے ہیں تفعلنا، تفعلون، یفعلنانی، افعلوا سے لام تاکید بنو تو یہ ثقیل و خفیفہ بناؤ.
تفعلنا کے آخر میں اگر ہم نون سکیلہ لگاتے ہیں تو یہ کیا بنے گا؟ نون سکیلہ لگا کر شروع میں لام تکیل لگا کر جب لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ جہانگیر بابر صاحب غور کریں، تفعلنا سیگا بھی دیکھیں نا، شروع میں لام تکیل لگائیں گے، ماشاءاللہ شروع میں لام تکیل اور آخر میں نون تکیل ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شروع میں ہم نے لام تکید لگائی اور آخر میں نون تکید لگائی تو یہ بن گیا، چونکہ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو یہ بن جائے گا لتفعلنانی، اور اس کے آخر میں نون خفیفہ لگائیں تو کیا بنے گا؟ امین کامل صاحب غور کریں، ہاں نون خفیفہ تو اس کے آخر میں آئے گا ہی نہیں، جی بالکل، نون خفیفہ اس کے آخر میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تفعلون، تفعلون میں نون تکی سکیل اور لام تکی لگا کر بنائے، کیا بنے گا تفعلون سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بن گیا لتفعلن، ماشاءاللہ، اور نون خفیفہ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ ماشاءاللہ لتفعلن، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا صیغہ ہے یفعل، یفعلانی، یفعلانی کے شروع میں لام تکید اور آخر میں نون تکی سکیلہ لگائیں، یفعلانی، ماشاءاللہ لیفعلانی، اور نون خفیفہ اس کے آخر میں لگائیں تو کیا بنے گا؟ ہاں نون خفیفہ نہیں آئے گا، بالکل ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے۔ افعلو، افعلو سے نون سکیلہ والا صیغہ بنائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لأفعلن، لأفعلن بنے گا نا، لنا نہیں بنے گا، انعام اللہ صاحب، لأفعلن، اور نون خفیفہ کے ساتھ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لأفعلن۔ کیا حضرات یہ بتائیں کہ فعل مضارع کے کتنے سیغوں کے آخر سے نون اعرابی ہم گرا دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 7 سیغوں کے آخر سے ہم نون اعرابی گرا دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ کون سے 7 سیغے ہیں جن کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں؟ وہ کون سے 7 سیغے ہیں
جن کے آخر سے ہم نون اعرابی گرا دیتے ہیں۔ نون اعرابی کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ دو سیوں کے آخر میں نون ضمیر ہے، اس کے علاوہ ہر سے کے آخر میں نون، باقی جو 7 نون اعرابی ہوتی ہے۔ تو جو نون ضمیر والے نہیں ہوں گے وہ نون اعرابی والے ہی ہوں گے۔ عرفان عالم صاحب سمجھ گئے آپ؟ دو نون ضمیر والے ہیں نا، تو ان کے علاوہ باقی 7 نون اعرابی والے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ایوب محمد صاحب۔ جمع مذکر نہیں، جمع مؤنث شہریار صاحب۔ واحد مذکر غائب آپ نے کیسے لکھ دیا صداقت شاہ؟ میں نے پوچھا وہ کون سے 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتی ہے؟ تو اس میں آسان ہے نا، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مؤنث کے اور 1 واحد مؤنث حاضر کا۔ 4 تثنیہ کے، 2 جمع مؤنث کے اور 1 واحد مؤنث حاضر۔ 4 2 1، 4 2 1۔ 4 کو آدھا کریں گے تو 2 بن جائے گا، 2 کو آدھا کریں گے تو 1 بن جائے گا۔ تو 4 2 1 کا کوڈ آپ یاد رکھیں۔ ہاں، 421 بن گیا۔ ہاں بالکل بالکل، سوری، کیونکہ مونس کے آخر میں تو نون ضمیر ہے نا۔ ٹھیک ہے، جی جی بالکل، آپ ذرا ٹھیک بتا رہے۔ جی تو 7 صیغے ہو گئے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحد مؤنث حاضر کا۔ تو اس طرح یہ ترتیب بن جائے گی۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلا 5واں سوال ہے کہ الف فاصل کس سے کہتے ہیں؟ الف فاصل کس سے کہتے ہیں؟ الف فاصل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، 3 نون کو جدا کرنے والا الف، یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اس کی آسان یہی ہے کہ جو جیسی ہے نا، جو نون اعرابی اور نون ضمیر، بلکہ جو نون ضمیر اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان فرق کر دے، جو نون ضمیر اور نون ثقیلہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو الف آتا ہے اسے الف فاصل کہتے ہیں۔ جو الف نون ضمیر اور نون ثقیلہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم لاتے ہیں اسے الف فاصل کہتے ہیں۔ جی بالکل، لَیَجْتَنِبَانِ لَتَعْلَمُنَّ لَنَسْمَعَنَّ لَتَتْرُكُنَّ کا اردو میں ترجمہ کرو۔ یہ الف فاصل کی تعریف یہ ہے کہ الف فاصل وہ الف ہے جو نون ضمیر اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے، فاصلہ گیپ پیدا کر دے، اسے الف فاصل کہتے ہیں۔ لَیَجْتَنِبَانِ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اجتنابا کا مطلب آپ حضرات کو آنا چاہیے، یہ تو بہت پہلے سے گزرا ہے نا، ساتھ ساتھ ہمارے چل رہا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا۔
اجتناب کرنا یعنی پرہیز کرنا. ماشاء اللہ. آپ نے لکھا وہ سب عورتیں. اللہ کی بندے سب عورتیں کیسی ہوں گی یہ؟ یجتانی بانی ہے، نانی نہیں ہے. بانی اور نانی میں فرق ہونا چاہیے نا. لیکن میں نے جب پوچھا ہے تو میں نے لا یجتانی بانی پوچھا ہے، لا یجتانی نانی نہیں پوچھا. لا یجتانی بانی، ضرور بھی ضرور پرہیز کریں گے وہ دو مرد. بالکل ٹھیک ہو گیا. البتہ لا یجتنی بنانی اس کا معنی ہے کہ ضرور بھی ضرور پرہیز، لا یجتنی بنانی ضرور بھی ضرور پرہیز کریں گی وہ سب عورتیں. اگلا صیغہ ہے لتعلمن. لتعلمن کا ترجمہ کرے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، ضرور بھی ضرور جانو گے تم سب مرد. ٹھیک ہو گیا. لنسمعن. لنسمعن اس کا ترجمہ کریں آپ حضرات. لنسمعن. مین کامل صاحب آپ نے لکھا ہرگز نہیں سنیں گے ہم سب مرد. تو آپ حضرات کیوں نہیں سنیں گے؟ ضرور بھی ضرور سنیں گے ہم سب مرد. آپ ذرا سننے کے لیے تو آئے ہیں. جی آگے صیغہ ہے لتترکن. لتترکن اس کا بتائیں. ماشاء اللہ. جی بالکل، تارا کا یترو کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے، چھوڑنا. روکنا اور چھوڑنا آپ حضرات جانتے ہیں ان میں کافی فرق ہے، بلکہ دونوں متضاد ہیں. ماشاء اللہ. ضرور بھی ضرور چھوڑیں گے ہم سب مرد. ضرور بھی ضرور چھوڑیں گے ہم سب مرد. آگے یہ انہوں نے جملے لکھے ہیں، یہ ہیں چار جملے. چار
4 ایک طرف اور 4 دوسری طرف، تو کل 8 ہو گئے. یہ تم سب مر جائے گا. کیا تترکن ہے نا، شروع میں تا ہے اور کاف پہ ضمہ ہے، جیسے لتفعلن آتا ہے، لتفعلن. تو پہلا صیغہ ہے ہم ضرور ضرور لکھیں گے، یعنی ہم ضرور بھی ضرور لکھیں گے. ماشاء اللہ. ہم ضرور بھی ضرور لکھیں گے. لنکتبن، لنکتبن، ماشاء اللہ. تم سب عورتیں ضرور بھی ضرور پرہیز کرو گی. تم سب عورتیں ضرور بھی ضرور پرہیز کرو گی. ماشاء اللہ. امین ملک صاحب آپ دیکھیں اس کو ٹھیک کریں. ماشاء اللہ. لتجتنبنانی، لتجتنبنانی، تم دو عورتیں ضرور بھی ضرور سنو گی. تم دو عورتیں ضرور بھی ضرور سنو گی. ماشاء اللہ. لتسمعانی، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اگلا لفظ ہے میں ایک مرد ضرور بھی ضرور سنوں گا. میں ایک مرد ضرور بھی ضرور سنوں گا. ماشاء اللہ. لاسمعن، لاسمعن، وہ دو مرد ضرور بھی ضرور روکیں گے. وہ دو مرد ضرور بھی ضرور روکیں گے. تارک کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے صداقت شاہ صاحب. روکنے کے لیے آتا ہے منع یمنع، منع یمنع. ماشاء اللہ.
ماشاء اللہ لا یمنعانی. اگلا جملہ ہے وہ سب مرد ضرور بھی ضرور جائیں گے. وہ سب مرد ضرور بھی ضرور جائیں گے. ذہب یذہب آتا جانے کے لیے. ذہب یذہب. تو ساتھیوں نے بتا دیا اس کا. وہ سب مرد ضرور بھی ضرور جائیں گے. لا یذہبن. لا یذہبن. وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور چھوڑی جائے گی. وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور چھوڑی جائے گی. محمد مدثر روان صاحب اب بھی غور کریں تھوڑا. وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑی جائے گی. چھوڑی جائے گی ہے، چھوڑے گی نہیں بلکہ چھوڑی جائے گی. ہاں ماشاء اللہ. لَتُتْرَكِنَّ. لَتُتْرَكِنَّ آئے گا کیونکہ مجہول ہے. مجہول میں شروع میں تا کو ہم فتح دیں گے، ضمہ دیں گے. شروع میں تا پر ضمہ دیں گے اور آخر سے ما قبل را پر بھی فتح آئے گا. لَتُتْرَكِنَّ. وہ سب عورتیں ضرور بھی ضرور جائیں گی. آخر والا وہ سب عورتیں ضرور بھی ضرور جائیں گی. وہ سب عورتیں ضرور بھی ضرور جائیں گی. یہ تو آسان ہے آپ حضرات. ماشاء اللہ. لا یذہب نانی. لا یذہب نانی اس کے لیے آئے گا آخر والے کے لیے. وہ سب عورتیں ضرور بھی ضرور جائیں گی اس کے لیے آئے گا لا یذہب نانی. تو جن ساتھیوں نے لا یذہب نانی لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور چھوڑی جائے گی. دیکھیں یہ جو ہے وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور چھوڑی جائے گی. ہاں تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوا نا. واحد مؤنث غائب. جی جی. لَتُتْرَكَنَّ آئے گا اس کے لیے. لَتُتْرَكَنَّ واحد مذکر واحد مؤنث غائب ہے یہ نا. لَتُتْرَكَنَّ بالکل. میرے ذہن میں تھا کہ ویسے جیسے آ رہا تھا کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا ہم بنا رہے ہیں. آج میرا خیال ہے میں زیادہ ایکٹیو نہیں لگ رہا. خیال کیا جیسے بلکہ ٹھیک.
تو اس میں تو بس وہ تھوڑا، جی جی اچھا اچھا، کوئی بات نہیں، یہ انسان ہے نا، انسان کی تو کبھی مزاج کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ. جیسے ہمارے ظفر صاحب ہیں، سے ظفر صاحب کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں، تو یہ جلال جمال آتے رہتے ہیں، کبھی ایکٹیو اور کبھی ایکٹیو نہیں ہوتا بندہ. جب آپ کی شادی ہو جائے گی نا پھر آپ کا جلال ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر جمال زیادہ ہوگا جلال کم ہوگا. ارشاد و صرف میں اصل میں انہوں نے امر حاضر کی جو 6 صیغے ہیں وہ الگ کیے ہوئے ہیں اور امر غائب کے الگ کیے ہوئے، تو اس وجہ سے وہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کو جب امر کے گردان کل پڑھیں گے تو اس وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا نہیں نہیں، تیسری کے بعد، اگر ابھی تو آپ کی تیسری ہے تو تیسری کے بعد، تو اس کا مطلب ہے پہلی 2 سے آپ کا نہیں نا جلال ختم ہوا، تو ہیٹرک ہو جائے گی تو پھر تو انشاءاللہ ہو جائے گا ختم. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات دعا میں یاد رکھیں، آپ حضرات کے ساتھ ماشاءاللہ بلکہ الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزرتا ہے کلاس میں. حور العین، صحیح ہے انشاءاللہ. آپ تمام ساتھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ساتھیوں کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں ایسے ہی شوق و ذوق کے ساتھ کلاس پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر واسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوم ورک آج کے لیے نہیں ہے، بس یہ جو آج ہمارا یہ فعل مضارع موقد والا سبق مکمل ہو گیا تو اس کو پکا کریں، یہی ہوم ورک ہے. اس میں سب چیزیں آپ حضرات کو یاد ہوں اور اس کو پکا کریں تاکہ کل ہم انشاءاللہ آتے ہی امر کی گردان شروع کریں گے. تو چونکہ وہ نئی گردان ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا سمجھانے میں، تو اس لیے آج میں نے شروع نہیں کی. آخر میں 15 منٹ جب رہتے تھے میرا ارادہ بنا کے شروع کر لیتے ہیں، لیکن پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ 15 منٹ میں سمجھانا مشکل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.